الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آئیے پہلے شرک کا لغوی معنی سمجھ لیں۔ اللہ تعالی نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ۔ انتہائی پیاری بات کہی گئی ہے کہ کسی معاملے میں کسی کا عمل دخل تین طریقے سے ہوتا ہے۔ کسی معاملے میں کسی چیز میں کسی کا عمل دخل تین طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس چیز کا وہ مکمل مالک ہو، یعنی مستقل ملکیت یا مالکیت کی حیثیت سے اس کا مستقل مالک ہو۔ دوسرے، مالک تو نہ ہو، اس چیز میں اس کا پارٹنر ہو، شریک ہو۔ اور تیسرے، نہ مستقل مالک ہو نہ شریک ہو بلکہ مددگار کی حیثیت سے ہو، سپورٹر ہو، مددگار۔ کسی معاملے میں کسی چیز میں عمل دخل کی یہی تین شکلیں، چوتھی کوئی شکل نہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں شکلوں کی نفی غیر اللہ سے کر دی۔ اس کو اور واضح طریقے سے سمجھے، ایک کمپنی ہے، اب ایک شخص اس کمپنی کا مستقل مالک ہے، یہ ہے پہلی شکل، مستقل مالکیت کی حیثیت سے کمپنی کا اکیلا مالک ہے۔ دوسری شکل، پوری کمپنی چلانے کی طاقت نہیں تھی، چند لوگوں کو بھی شامل کر لیتا ہے، 10 لاکھ میں دے دیتا ہوں، 10 لاکھ تو دے دے، 10 لاکھ تو دے دے، 10 لاکھ تو دے دے۔ اس طرح وہ شخص کئی لوگوں کو اس کمپنی کے اندر حصے دار مقرر کر دیتا ہے، ٹھہرا لیتا ہے۔ یہ ہے شرک، شرکت، پارٹنرشپ۔ اور تیسرے، اس کمپنی کا وہ مستقل مالک بھی نہیں ہے، اس کا حصے دار بھی نہیں ہے، ہاں وہاں ورکر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے کہ اگر وہ اسٹرائک کر دے تو کمپنی بند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی نفی کر دی ہے، فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ جن کو اللہ کے علاوہ تم نے معبود سمجھ رکھا ہے، ان کا حال تو یہ ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، زمینوں میں اور آسمانوں میں یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے۔ یہ ملکیت کی نفی ہے، مالک ہی نہیں ہے، ملکیت کی نفی ہوتی ہے۔ دوسرے، وما لهم فیہما من شرک، نہ اس کائنات میں ان کی کوئی شرکت ہے، اور نہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کے سپورٹر ہیں، مددگار ہیں۔ تو کسی بھی امر میں، کسی بھی چیز میں عمل دخل کی جو یہ تین شکلیں ہوتی ہیں، ان تین شکلوں کی نفی اس آیت کریمہ میں کر دی گئی۔ نہ مستقل مالک ہے کوئی کسی چیز کا، نہ اس کی ملکیت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی ملکیت
اور اس کے ملک کے اندر اس کا کوئی مددگار ہے، کوئی سپورٹر ہے. تو شرک کا مطلب سمجھ میں آیا؟ مکمل مالک تو نہیں ہے کمپنی کا، کسی اور کو بھی اس نے شامل کر لیا ہے. تو ایک نہیں دو ہو گئے، اور دونوں یکساں حیثیت رکھتے ہیں اس کمپنی کو چلانے کے لیے. ایسا معاملہ اس کائنات میں نہیں ہے. تو شرک کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ قرآن حکیم نے شرک کا لغوی مفہوم متعین کیا، پارٹنرشپ.